نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو مجھے بتائیے آیات کر لی سب آپ نے؟ ماشاء اللہ. سب تو نہیں. کیا مطلب سب تو نہیں؟ تو کس نے کر لی تھی؟ تھوڑی تو نہیں ہے، وہ تو اتنی ساری ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ جیسے سورہ بقرہ والی تو اتنی لمبی ہے، بھی آدھی کتاب تو اسی نے لکھوا دی. اب ایسا بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے سر. وہ تو جو شروع ہوتی ہے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی جو آپ نے لکھوائی کہا ہے وہ ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون. اب آپ دیکھیں نا، اب جیسے یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر بتائیے؟ یہ 217. 217 جی. اچھا جی. 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی. ٹھیک ہے، یسألونک کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں بولتی ہوں، میں نے جو لکھا ہے اس لائن کا تو میں نے کیا ہے. یسألونک کا ہے، یسألو فعل مضارع جمع مذکر غائب. صحیح ہے. ہم جو ہے اس میں فاعل ہے، نہ کا یعنی کا جو ہے ضمیر مفعول. اچھا اس کا ترجمہ کریں. یہاں تک یہاں میں نے لکھا ہے میں نے جملہ فعلیہ انشائیہ بنایا ہے. اس کو چھوڑ دیں. یسألونک آپ کو پتہ چل گیا نا، فعل فاعل مفعول تینوں آ گئے نا اس میں. جی. وہ ترجمہ کریں یسألونک کا. وہ تم سے سوال کرتے ہیں. ہاں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ کیا آ رہا ہے؟ عن الشہر الحرام. میں نے اس میں بنایا حرف جارہ. شہر الحرامی، الشہر الحرامی دونوں معرفہ ہے تو میں نے اس کو مرکب توصیفی بنایا. صحیح ہے. اور یہ حرف جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. جاری متعلق بن گیا. ٹھیک ہے. آگے قتال فیہ. اب قتال جو ہے مجھے نہیں سمجھ آیا ہے اصل میں، تو اگر یہ فاعل ہو قالون ہونا چاہیے تھا، یہ قتالن ہے. ان کی وجہ سے فائل کیوں ہونا چاہیے تھا؟ فائل تو یسألونک کا میں فائل تو موجود ہے نا. جی جی. لیکن یہ ان سے شروع ہو رہا ہے نا. ان شہر الحرام. قتالن کیا ہے؟ حرام مہینوں میں قتال کے بارے میں. جی وہ تو سمجھ ترجمہ تو آ رہا ہے، لیکن قتالن کو میں کیا لکھوں؟ یہ بھی اسی کے ساتھ مجرور بھی آ گیا نا، ان کے ساتھ مجرور آیا تو کیا بنا؟ مطلب یہ اکیلا ہے. ہاں دیکھیں، ان کا اثر دونوں پہ آ رہا ہے. الشہر الحرامی ایک ہے، وہ ایک ہو گیا، اور قتالن ایک ہے. ان قتالن ان شہر الحرامی. وہ شہر الحرامی تو میں نے مرکب توصیفی بنایا. اب قتالن کیا لکھوں؟ بنا دیا. صحیح ہے. قتالن ایک مفرد ہے نا. مفرد بھی تو لفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مفرد لفظ ہوتا ہے نا. میں اگر آپ سے کہوں علی الکرسی، تو کرسی کو آپ کیا مجرور ہی کہیں گی نا خالی. میں آپ سے اگر کہوں علی السی، تو آپ کرسی کو کیا کہیں گی؟ کرسی. کرسی کرسی ہے.
ان تو جارا مجرور ہو گیا، یہ متعلق بن گیا. آگے قتالن بھی اسی میں متعلق میں رہے گا. دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے کریں، میں آپ کو اور آسان طریقہ بتاؤں. الشہر الحرامی، ٹھیک ہے، جی الشہری الحرامی. جی تو الشہری الحرامی کو تو آپ نے موصوف صفت بنا دی، جی ٹھیک ہے. اب رہ گیا قتالن، جی ٹھیک ہے، کہ قتالن کیا ہے. اچھا آپ کو یاد ہے میں نے ایک چیز بتائی تھی شروع کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بدل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدل. بدل کیا ہوتا ہے کہ جو اصل سے ریپلیس ہو جائے، مانوی تبدیلی نہ دے، ٹھیک ہے. آپ اس کو کہ عن الشہر الحرامی تک کا ترجمہ کریں، آپ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، حرام مہینوں کے بارے میں یا حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اچھا اب میں نے آپ سے میں نے کہا بدل، تو بدل کس کا ہوگا؟ الشہر الحرامی تو موصوف صفت ہے نا، اور موصوف صفت مرکب توصیفی ماصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ موصوف کی ہوتی ہے نا. تو اگر میں الشہر الحرامی کو ریپلیس کر دوں قتالن سے تو کیا بن جائے گا؟ ان قتالن. تو اب ترجمہ کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ آپ سے قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. بات میں تو بیسکلی قتالن کیا ہو جائے گا؟ الشہر کے لیے بدل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، الشہر کے لیے بدل بن گیا، بدل بن جائے گا. اور فی جو ہے وہ تو جار مجرور کے متعلق ہوگی. یہ پورے کا پورا جملہ پھر دیا ہوگا. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتل میں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس مہینوں میں وہ کون سے مہینے جس میں قتال ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. یہ تو میں نے باقی نہیں کیا، لیکن باقی جو پچھلی ہیں کیے ہیں وہ سب، مثلا سورہ نور کیے ہے، سورہ زخرف کی آیت، کون سی آیت ہے؟ سورہ وہ نور کی آپ آیت نے بتائیے. وہ بھی ذرا ٹکڑوں میں تھی. سورہ نور کی آیت نمبر 26. سورہ نور کی آیت نمبر 26. آیت نمبر بتائیں نا، جب میں آپ کو آیت نمبر لکھ کے دے رہا ہوں تو آپ بھی مجھے آیت نمبر بتائیے. آپ مجھے سیدھا ہاں جی 26 تو بہت آسان ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. الخبیثات میں نے مبتدا بنایا، للخبیثین جار مجرور متعلق ہو گیا، اور یہ متعلق ہو کے مبتدا کے لیے کیا بن جائے گی؟ قائم مقام خبر. قائم مقام خبر ہو گئی. تو ترجمہ کریں الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہے، جملہ ہے نا. جی جی مرد، پورا ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں. والخبیثون للخبیثات، واو کا عطف لے لیں تو پچھلے والا جملہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ. پچھلا والا جملہ معطوف علیہ ہو گیا نا. جی معطوف علیہ ہو گیا. اور آگے الخبیثون للخبیثات، والخبیثون پھر مبتدا ہو گیا، جار مجرور متعلق جو ہے وہ متعلق ہو گیا، خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ترجمہ کریں. اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں. پھر آگے واو، اب واو آ گیا تو پچھلے والا جملہ کیا ہو گیا؟ معطوف مفعول ہو گیا، واو عطف ہو گیا. آگے آ رہا ہے والطیبات للطیبان، مبتدا جار مجرور متعلق، مبتدا اور خبر ترجمہ کریں. اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. آگے پھر واو آ رہا ہے تو یہ ہو گیا جملہ ہو گیا معطوف ثانی. ٹھیک ہے. اور پھر آ رہا ہے والطیبون للطیبات، تو پھر اس کو بھی اسی طرح سے کر دیں جار مجرور. تو سارے معطوف اول معطوف ثانی معطوف ثلث مل کے پورے کا پورا جملہ اسمیہ ہو گیا. آگے آ رہا اولئک مبرؤون مما یقولون. اولئک کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے اس میں ضمیر جمع ہے، وہ مبتدا بنایا میں نے. ضمیر نہیں ہے، یہ اشارہ ہے. اس میں اشارہ مبتدا بن گیا. مبتدا کو کیا چاہیے ہوتی ہے. آگے آ رہا مبرؤون، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
یہ مجھے مبرعون اگر اس طرح لوں تو مجھے مفعول کی اس میں آتا ہے. ایک منٹ رک جائیے. دیکھیں تھوڑا سا دھیان دیں آپ لوگ, دھیان سے ہٹ جاتے ہیں. مبتدا کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ خبر. خبر کی کیا کنڈیشن؟ خبر نکرہ ہوتی ہے اور معرفہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے معرفہ ہوتی ہے؟ نہیں سر, نکرہ ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے مرفوع کہنا تھا. رفع تو مجھے بتائیے مبرعون کی حالت کیا لگ رہی ہے آپ؟ رفع. تو بس, اور یہ نکرہ لگ رہا ہے کہ آپ کو معرفہ لگ رہا ہے؟ نکرہ. اگر یہ مفعول ہوتا تو مبرعین ہوتا نا, نصب ہوتا نا. صحیح. تو وہ مبتدا ہو گئی, یہ خبر ہو گئی. یہی لوگ ہیں بری. مما یقولون, مما کیا لگ رہا ہے؟ من جارہ, مما موصولہ. موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ. یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب فاعل ہم, یہ اس کا صلہ موصولہ کا صلہ بن گیا. من کے لیے مجرور ہو گئے, مجرور ہو گئے, مجرور مل کے متعلق ہو گئے. ختم ہو گئی بات, چیپٹر ختم. یہی لوگ ہیں مبرعون سے میں اٹکی جو وہ کہتے ہیں, وہ سب کہتے ہیں. آگے آ رہا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم. اور پھر اس کا میں نے لہم بھی جار مجرور, مغفرۃ میں نے اس کو معطوف علیہ بنایا, ورزق کریم مرکب توصیفی معطوف بنایا. معطوف مل کے یہ معطوف علیہ معطوف بن کے یہ مبتدا بن گئے. مبتدا مؤخر. ہاں مبتدا مؤخر نے لکھا. مبتدا مؤخر کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ نکرہ ہوتا ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ وہ نکرہ ہے اور مبتدا مؤخر ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہوتی ہے پہلے جار مجرور, جی جار مجرور ہوتی ہے. ختم ہو گئی. ان کے لیے ہے مغفرت اور عزت والا رزق. ختم ہو گئی بات. تو آپ لوگ آسانی سے کرتے رہے, کیا مشکل پیش آ رہی ہے اور بتائیے. نہیں کوئی نہیں مشکل آئی. وہ مبرعون کے ہمارے جو باقی دو حضرات ہیں وہ میرے خیال میں آپ کو واچ کر رہے ہیں. نہیں نگت بھی دیکھ رہی, نگت بھی نے بھی کیے, ہم نے مل کے آپس میں بہت کیے ہیں. صوبیاں نہیں آئی, کوئی وجہ ہوگی ضرور. اچھا, صوبیہ میرے خیال میں شب میراث منا رہی ہے. صوبیہ کو بہت 3 دن سے بہت بخار چڑھا ہوا ہے, ابھی بھی بس چپ کر کے سن رہی ہوں. 3 دن سے سن رہی ہے چپ کر کے, بس ابھی سن رہی ہوں میں. تو آپ کو بخار کیسے آ گیا؟ آپ کو کہیں وہ تو نہیں ہو گیا؟ اب تو وہ اگر ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایسے کتنی دفعہ ہو چکے اب تک؟ I don't know, نہیں پتا نہیں ہوا تو کبھی ٹیسٹ نہیں کرایا آج تک. دیکھیں یہ حال ہے, یہ آج کل کے ڈاکٹروں کا یہ حال ہے. ہم سے کہتے ہیں ٹیسٹ کراؤ, ہم سے کہے جا رہے ہیں ٹیسٹ کراؤ, خود نہیں کرا رہے. ہم سب کے کرا چکے, میں نے خود کا نہیں کرایا. مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں, میرا سونگنا واپس آ گیا. آپ نے بھی وہی والا کام کیا جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر نے کیا تھا, ڈاکٹر یاسمین. اس نے بھی یہی کہا, اس کے بعد سب کام یہی کرا. اس کا مطلب ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اصل کیا ہے. جب سب کو آ جاتا ہے پازیٹیو تو ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں بھی ہوگا ہی, تو اب کیا کروائیں, پیسے ضائع کریں. یہ بات کی ہے تو آپ ہماری کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو بتانا ہوتا آپ کو ہو گیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آپ کا جو بیسک کورس ہے وہ ختم ہے, لیکن ابھی اس میں بہت چیزیں باقی ہیں جس کے بغیر آپ کے لیے ابھی جیسے آپ نے قل اور یقولون آپ نے کر دیا ہے, یہ کیسے کیا ہے مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ قل یقولون کا آپ مجھے مادہ بتا سکتے ہیں؟ کاف واو لام. بنائیے سیدھا کیا بنے؟ قولو, یقولو اور قولن. نہیں, کالا یقولو قولن.
आला कैसे बना? आपने मादा बताया काफ वाव लाम। जी जी यही लिखा है। मुझे बताया ना काफ वाव लाम। तो मैं अभी मजीद कोई चीज आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको कुछ जो आयात दी है ना, इन पे आप मजीद एक दिन लगाएं। लेकिन मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आज के सामने आज स्ट्रक्चर एक रखना चाहता हूँ, और वो मैं स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहता हूँ। सर एक जी दो बोलिए। आयात तो करवा लेना, जैसे एक हमने की है, एक आध और भी करवा आप लीजिए। करें ना, आप मुझे बताइए आपको किस जगह में मसला है, मैं उस आयत में आपके साथ करूँ। हाँ जैसे ये सूरह नूर ही की एक अभी तो कर दी सूरह नूर की आयत, इससे पहले वाली आयत, ये अभी भैया हमने आप मुझे आयत नंबर बताइए ना। 25 है आई थिंक, यौम कौन सी? माइजिन 25। ये तो नहीं 26 कहा नंबर था। तो अभी की हमने। ये हमने नहीं की। यौम माइजिन युवफ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक। सर ने तो 26 ही बोली थी। अच्छा अगली आप ज़ुखरुफ कर लो ना। अच्छा ज़ुखरुफ 85 25 85 सॉरी 85। ये इजी है। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब को सब इजी लगेगा इंशाल्लाह। सर बहुत तो सारी तो लोग बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या है? डिक्शनरी खोल के बैठ गए सब, हेल्प लिए हमने डिक्शनरी से बहुत। ये तो कह रहा हूँ, इसमें क्या मसला है? नहीं मसला नहीं है, लेकिन वो वेरिफिकेशन भी तो चाहिए होती है ना कि हमने सही किया है। हाँ लेकिन आप मुझे, आप करें और करने के बाद मुझे बताएं ना कि मैंने ये किया है कि ये नहीं किया। देखिए अच्छा, आपकी, हाँ आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप कोई चीज करेंगी ना तो आपको मालूम होगा इसकी खूबसूरती है। अगर आप गलत करेंगी तो ही आप मुझसे पूछेंगे, सही करेंगे आप पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका तर्जुमा भी निकलेगा, और आप तर्जुमा किताबों से देख रहे हैं, तर्जुमा भी निकलेगा, सेंस भी निकलेगा, और चीज भी आपको समझ में आएगा, तरकीब कुछ बना रही हो। जहां फंसेंगे वहां मुझसे पूछे। अब अगर इस आयत में मुझसे क्या पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है। हाँ इसमें नहीं था मसला, हमने ये आयत की थी, ये है सूरह मुजादला और आयत नंबर है 19। बिल्कुल ये वाली पूछने वाली वाकई। हाँ इत्तखज़ू अयमानहुम जुनातन फसदू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। ठीक है। अच्छा इस्तहवज़ा नहीं था, इत्तखज़ू खज़ू ये और है। आपने सूरह आयत नूर नंबर क्या है? आप आगे पीछे कर गए। मैंने सूरह मुजादला किया, ये वाली आयत तो मैं शायद आपको नहीं दी होगी, कोई और दी होगी, नंबर ये बताइए। तो नहीं दी। सूरह मुजादला की मैं बताता हूँ, आपने दिया था वो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। 19th दी थी, 19th। हाँ ये 19 ही तो बता रहे हैं हम। अच्छा वो इस्तहवज़ा है, तखजू नहीं है। कुरान शरीफ में देखिए। हाँ मैंने उसी से देख के। हाँ 19 में इस्तहवज़ा है, इस्तहवज़ा हाँ अलैहि शैतानु इस्तहवज़ा फअनसाहु है। ज़िक्रुल्लाहि। मैं आपको जो आयत दे रहा हूँ ना, देखिए आपको मैं बहुत आयत दे रहा हूँ ना, हो सकता है इसमें से आप 100% चीजें नहीं कर सकेंगे। इस्ताहवाज़ा आपको पता ही नहीं क्या चीजें, छोड़ दे, आगे चलें। अयमानहुम, इसको हमने मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बना के मफूल बिही बनाया। हेलो किसको? अयमानहुम, किससे बात, कहाँ, किस आयत की बात कर रही हैं? हमने तो यही आयत लिखी है सूरह मुजादला की। नहीं ना, आयत इस नंबर कौन सी लिखी है आपने? 19 में इस्तहवज़ा अलैहिम शैतानु। मसला सारा ये है कि मैंने 19 कही है, ये 16 नंबर की आयत देख रही है। अच्छा फर्क है ना? पीछे चली गई शायद। अच्छा चलिए फिर हम ये कर लेते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर लेकिन 169। आपको इसमें भी मसला, आपको इसमें मसला क्या रही है मुझे बताइए। मसला नहीं आ रहा था, हमें लगा कि मालूम नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
دیکھیں آپ اگر کریں گی, کرنے کے بعد مجھ سے شیئر کریں گی, مجھے بتائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. میں اگر آپ بتائیں بھی نہ, کچھ کہیں بھی نہ, تو میں کیسے بتاؤں میں صحیح کہ غلط ہے؟ سوال یہ ہے, سوال بتائیے نا سر. ایک کلیریفیکیشن, ایک آواز ٹوٹ رہی ہے شاید سے. بولے سر یہ وا اور فا جو عطف ہوتے ہیں, یہ جب جیسے جن سینٹینسز میں بار بار استعمال ہو رہا ہے, اس میں آپ بتائیں کہ مجھے پھر سمجھ نہیں آتا اس کو لفظ عطف بلائیں, کیونکہ ایک سینٹینس کی کنٹینیوشن میں آ رہا ہے اور اس طریقے سے. ابھی تو اس والی جو آیت یہ پڑھ رہی تھی, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ٹھیک ہے, وہ فا آیا اس میں, اس کو نہیں اسی طرح جو ہم نے وہ للخبیثون وللخبیثات والا سارا پڑھا. سمپل آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن فا جو ہے نا وہ بعض دفعہ جواب کے لیے بھی آتا ہے, فا بطور جواب امر بھی آتا ہے, فا بطور جواب شرط بھی آتا ہے. تو وہ سچویشن کے حساب سے جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. دیکھیں آپ لوگوں کو جو آیات دینے کا مقصد ہے, وہ مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ اس میں سے بھی کچھ چیز ایسی جو ابھی آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نے پڑھنی ہے. لیکن جیسے کہ آیت اگر آپ دیکھتے ہیں, آیت نمبر 19 آپ دیکھتے ہیں, سر میں نے کی ہے سناؤں, سن تو لیں ایک منٹ میری بات. استحوذ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو استحوذ کو آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو اس کو بنایا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد ہاں مذکر آپ نے غائب. سیدھا صحیح بنایا ہے, لیکن یہ کیسے بنائے کہ اس باب سے باب سے نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو بات پڑھنی, ٹھیک ہے, آپ نے 8 دروازے اور پڑھنے ہیں, تو یہ فعل ہے. فعل آ گیا, علیہم کیا چیز ہے؟ علیہم کیا چیز ہے؟ جار مجرور کے متعلق ہو گیا. کے متعلق. اگر شیطانو فاعل ہے, شیطان فاعل ہو گیا, شیطان فاعل ہو گیا, ٹھیک ہے, شیطان فاعل ہو گیا. ترجمہ کریں یہاں تک. فعل پلس فاعل اور متعلق سے مل کے شیطان ان سب پر غالب آ گیا. صحیح. فَأَنْسَاهُمْ, فا کو آپ لے لیں عطف, ٹھیک ہے. انساہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی میں نے لکھا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, ٹھیک ہے, جو ہے ضمیر ہے, اور یہ دونوں یہ انساہم مل کے مرکب اضافی بنے. صحیح ہے. انساہم مل کے مرکب اضافی بنے. یہ دونوں ہوں اور کیا کر رہی ہیں؟ نہیں فعل ماضی فعل تھا, یہ فعل ماضی کے ساتھ, فعل کے ساتھ جب مفعول ضمیر آتی ہے تو کیا بن جاتی ہے؟ مفعول بھی بنے گی نا. تو آپ یہ کیا بنا رہی ہیں؟ مفعول بھی لکھا سر, بولا غلط. مفعول بھی. انساہم, فانساہم کا ترجمہ کریں, فا کا ترجمہ کریں پس بلا دیا انہیں, انہیں بلا دیا. بلا دیا انہیں غلط ترجمہ ہے نا. فاعل کدھر ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہوا. ترجمہ لائیں نا, کیا ترجمہ کریں گی؟ بس اس نے انہیں بھلا دیا. اس نے انہیں بھلا دیا. کس چیز سے بھلا دیا؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مرکب اضافی ہے. اور یہ مرکب اضافی کیا ہے بطور؟ یہ میں نے تو مفعول ثانی لکھا ہے. مفعول ثانی ہے نا. دیکھیں نا, بلانا ایک ایسا فعل ہے جس کو 2 مفعول چاہیے, ٹھیک ہے. کس نے بلایا اور کیا بلایا؟ کس نے بلایا تو تم لوگوں نے بلایا, اور کیا بلایا؟ اللہ کے ذکر کو بلایا. تو اب اس کا ترجمہ دیکھیں, بن گیا نا آپ کا, بن گیا ترجمہ.
کہ شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کے کا ذکر بھلا دیا بھلا دیا، اور اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے بھلا دیا. آگے چلیں. اولئک حزب الشیطان، اولئک کا مبتدا ٹھیک حزب ہے. الشیطانی مرکب اضافی خبر بن گیا. مبتدا جملہ اسمیہ بن گیا. وہ سب شیطان کا گروہ ہے، فوج ہیں. پھر آواز جی زور سے کریں، آواز دوبارہ نہیں آئی. کریں. وہ سب شیطان کا گروہ ہے. وہ شیطان کا لشکر ہے، شیطان کا گروہ ہے. یہ شیطانی لشکر ہے، یہ شیطانی گروہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہے حرف تنبیہ، خبردار. اللہ کیا ہے؟ اللہ حرف تنبیہ ہے، حرف تنبیہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے خبردار. کوئی شک نہیں، بلا شبہ خبردار. خبردار ہو جاؤ، اللہ خبردار ہو جاؤ. ان حزب الشیطان هم الخاسرون. کرے اس کی انہ مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. حزب الشیطانی یہ مرکب اضافی یہ بن گیا اسم انہ. اسم انہ. ٹھیک ہے. اسم ضمیر، اس کو کون سی ضمیر؟ اسم انہ ہے. ہم کیا ہے؟ ہم ضمیر الفصل. ضمیر الفصل، کیونکہ آگے خبر جو ہے معرفہ آ رہی ہے خاسرون، تو ہم ضمیر الفصل ہے حسر پیدا کرنے کے لیے، اور الخاسرون جو ہے وہ خبر انہ ہو گئی. انہ اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خبردار، یقیناً بے شک شیطانی لشکر ہی خسارے والا. خسارہ پانے والے. بات سمجھ رہی؟ بس کتنی سی بات سمپل ہے. جی جی بالکل. تو بس کوششیں کریں انشاءاللہ. تو بیسیکلی کیا، اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے، قرآن کے ساتھ لنک کریں اپنے آپ. اب بہت ہو گیا، حامد نیک ہے، وہ میٹھا ہے، مسلمانوں نے گائیں بہت بڑی گائیں. اب ہم اصل چیز پہ آتے ہیں. اب اپنے آپ کو اس کے ساتھ آپ لنک کریں، اس کتاب کے ساتھ. اچھا جی، میں آج آپ کو ایک اسٹرکچر وے پہ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. فیل کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ زمانے کے حوالے سے فیل کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتے ہیں. بس زمانے کے حساب سے کتنی ہیں؟ میں نے آپ سے جتنا پوچھا تو اتنا جواب دیں. جی بولیں. فعل ماضی، فعل مضارع. بس اسی طرح سے مجھے بتائیے کہ فعل جو ہے وہ مفعول کے حوالے سے کتنے فعل آ جاتے ہیں؟ فعل لازم. بتائیں کتنے آ جاتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے کوانٹٹی بتائیں نا. دو. کون کون سے؟ لازم اور متعدی. لازم اور متعدی کی پہچان کیسے کرتے ہیں آپ؟ فعل متعدی میں ہم دو مفعول چاہیے ہوتا ہے اور داخل ہو جائے کیسے تو پہچانتے ہیں کہ متعدی کے لازم ہے؟ اس میں ہم دو کوشچن داخل کرتے ہیں اور اگر ان کا جواب مل جائے تو وہ فعل متعدی. بتائیے. کیا اور کس پر. کیا اور کس کو. کس کو سوری. ٹھیک ہے. بتائیے کہ فائل کے حوالے سے کتنے قسم کے فائل ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی دو ہیں. فائل کے حوالے سے کتنے قسم کے فائل ہو سکتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟
فائل اسم فائل نہیں، معروف اور مجہول. ارے فائل کہہ رہا ہوں، اسم فائل میں کہاں چلے گئی؟ فائل فعل معروف اور مجہول. مجہول. فائل کے حوالے سے دو فائل آ جاتے ہیں، ایک وہ کہ جو مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو کہ معذوف ہوتا ہے تو مجہول ہوتا ہے. تو مجہول کے لیے پھر نائب الفاعل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جتنے بھی مادے پڑھے، ہر فعل کا ایک مادہ ہوتا ہے، مادے کے بھی حوالے سے دو قسم کے افعال بنتے ہیں. مادے کے یعنی مادے کے اعتبار سے بھی فعل دو طرح کا ہوتا ہے. مادے کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے صحیح فعل اور ایک ہوتا ہے غیر صحیح فعل. مادے کے اعتبار سے دو فعل ہوتے ہیں، ایک صحیح فعل ہوتا ہے، ایک غیر صحیح فعل ہوتا ہے. آپ نے اب تک جتنے بھی پڑھے ہیں وہ صحیح فعل پڑھے، غیر صحیح فعل کوئی نہیں پڑھا. جبکہ قرآن مجید میں آپ کو غیر صحیح فعل کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے. غیر صحیح فعل کی ایک بہت بڑی تعداد ملتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک نقشہ بنا کے دیتا ہوں. غیر صحیح فعل کی جو سب سے پہلی ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں محمود. غیر صحیح کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ کون ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں محمود. محمود ایسے غیر صحیح فعل کو کہتے ہیں جس کے مادے میں کہیں نہ کہیں، مادے میں تین حرف ہوتے ہیں نا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. ان تینوں کلمے میں کہیں نہ کہیں حمزہ موجود ہو. ان کلمے میں، ان مادے میں حمزہ موجود ہو. جیسے مثال کے طور پہ فا کلمے میں حمزہ ہے، حمزہ میم را. یا عین کلمے میں حمزہ ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں سین حمزہ اور لام. اسی طرح سے فا کرنے میں اگر حمزہ ہو تو جیسے مثال کے طور پہ فا، را اور حمزہ. تو یہ جو غیر صحیح افعال ہوتے ہیں، صحیح افعال کے اندر غیر صحیح افعال کس کو کہیں گے؟ جس کی ایک ٹائپ ہے ماموز. ماموز کس کو کہتے ہیں؟ کہ مادے میں کہیں حمزہ آ جائے. تو یہ جب حمزہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اوریجنل صیغہ چینج ہو جاتا ہے. اوریجنل صیغہ چینج ہو جاتا ہے. وہ چینج کیا آئے گی، وہ کس طرح سے آتی، کیوں آتی، وہ ہم پڑھیں گے. تو غیر صحیح، ایک تو صحیح ہے، صحیح آپ نے آج تک پڑھے تھے، آپ کو میں نے مادہ دیا قاف تا لام را ہا با خا لام قاف. دیکھیں اس میں کہیں حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہیں، میں نے آپ کو کہیں نہیں کرایا ہو. یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ محموز کہلاتے ہیں. اس میں تبدیلی آتی ہے. غیر صحیح افعال کی جو دوسری ٹائپ ہے، غیر صحیح افعال کی جو دوسری ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں مضاعف. مضاعف پڑھی تھی، یہ مضاعف ہے، ٹھیک ہے. پہلا تھا محموز، دوسرا ہے مضاعف. مضاعف کے مادے میں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے آواز. تو محموز کس کو کہتے ہیں؟ کہ مادے میں کہیں حمزہ آ جائے. وہ حمزہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے. فا کلمے میں آئے محموز الفا. عین کلمے میں آئے گا تو کیا کہیں گے اس کو ہم؟ عین کلمے میں آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں سر. کیا ہوا سر؟ آواز کٹتی ہے بالکل. اب کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے.
آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. معموز کس کو کہتے ہیں کہ مادے میں حمزہ آ جائے. اگر وہ حمزہ فا کلمے میں آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں محموز الفا. عین کلمے میں آئے گا تو کیا کہیں گے؟ محموز عین. 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 اور لام کلمے میں آئے گا تو محموز لام. 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 مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ جب مادے میں تکرار آ جائے. مادے میں تکرار آ جائے. تکرار کس کو کہتے ہیں کہ دو حرف اکٹھے آئے، دو حرف آ جائے. یہ دو حرف جو ہے وہ فا کلمے اور عین کلمے میں بھی آ سکتے ہیں، یہ فا اور لام کلمے میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ عین اور لام کلمے میں بھی آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ تکرار، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ تکرار کو. دو حرف اکٹھے آ جائیں مادے میں، دو حرف آ جائے مادے میں. تکرار کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں با اور را، تو دیکھیں تکرار آ گئی نا، دو با اکٹھے آ گئے، فا کلمے میں بھی آ گیا، عین کلمے میں بھی آ گیا. یا میں آپ سے کہوں فا لام اور سا، اس میں بھی دیکھیں تکرار ہو گئی، لیکن گیپ کے ساتھ بھی ہے. فا کلمے میں ایک حرف ہے، وہی حرف جو ہے پھر لام کلمے میں. اور تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ این اور لام کلمے میں ہو، جیسے میم دال اور دال. اس کو کہتے ہیں مضاف. مضاف کس کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ کی تکرار ہو جائے. وہ تکرار فا اور عین کلمے میں بھی ہو سکتی ہے جیسے با را. وہ تکرار فا اور لام کلمے میں بھی ہو سکتی ہے جیسے تھا لام تھا. وہ تکرار عین اور لام کلمے میں بھی ہو سکتی ہے جیسے میم دال. جو تیسری ہے اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تیسری اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ قرآن مجید میں بہت استعمال کی ہے. اس کو کہتے ہیں مختل. کیا کہتے ہیں؟ مختل. معطل کس کو کہتے ہیں؟ معطل کہتے ہیں کہ مادے میں حروف علت آ جائے. مادے میں کیا آ جائے؟ حروف علت آ جائے. مادے میں کیا آ جائے؟ حروف علت آ جائے. اور حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ حروف علت دو ہی ہے، یاد رکھیے. کون کون سے؟ واو اور یا. یہ ویک لیٹرز کہلاتے ہیں. بنیادی طور پہ حمزہ، واو اور یا، یہ بنیادی طور پہ تینوں ویک لیٹرز ہیں. ووولز ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے، یہ ووولز ہیں، یہ ویک لیٹرز ہیں. اور واو اور یا کو حروف علت، علت بیماری کو کہتے ہیں، کمزوری کو. بڑی علت ہے، بڑی کمزوری ہے. اب یہ جو حروف علت ہے، یہ واو بھی ہے اور یا بھی ہے. یہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، یہ عین کلمے میں بھی آ سکتا ہے، یہ لام کلمے میں بھی آ سکتا ہے، اور یہ تکرار کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ساری پاسبلٹیز ہو سکتی. تو سب سے زیادہ ڈیٹیل کام اسی پہ ہوتا ہے. تو اگر یہ حروف علت اگر فا کلمے میں آ جائے، فا کلمے میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مثال. یہ حروف علت اگر فا کلمے میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مثال. اگر یہ مثال واو ہو، مثال اگر واو ہوگا تو ہم کہیں گے مثال واوی. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں بہت اچھا. اور دو نا مثال واو اور با. اور اگر یہ فا کلمے کے اندر یا اگر آ جائے تو یہ کہلائے گا مثال یائی کہلائے گا مثال یائی. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں یا سین اور را. اگر یہ مثال کس کو کہتے ہیں؟ جب حروف علت واو یا فا کلمے میں
اگر یہی جو ہے وہ این کلمے میں آ جائے، اگر یہ این کلمے میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں اجوف. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجوف. اجوف کا کیا مطلب ہے کہ حروف علت جو ہے وہ این کلمے میں ہو، حروف علت این کلمے میں ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں قاف واو اور لام، ٹھیک ہے. یا اگر یہ یا ہو تو میں آپ سے کہوں شین یا اور حمزہ. اور اگر یہ جو ہے وہ لام کلمے میں آ جائے تو پھر یہ کہلاتا ہے ناقص. پھر یہ کیا کہلاتا ہے؟ ناقص. ناقص کی مثال میں آپ کے سامنے اگر رکھنا چاہوں تو جیسے میں آپ کو کہوں دال اینڈ واو، یا میں آپ سے کہوں اگر یا ہو تو ہا دال اور یا. اور اس کی ایک اور کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں حروف علت ماضی میں آ جائیں، دونوں حروف علت ماضی میں آ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لطیف. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لطیف ہے. پھر اس لطیف کی اندر دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اس لطیف کے اندر دو کیٹیگری آ جاتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں، اس لطیف میں دو کیٹیگری آ جاتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مفروق. مفروق کس چیز سے نکلا ہے؟ فرق سے نکلا ہے، یعنی فرق ہوگا، یعنی دونوں کے اندر جگہ میں فرق ہوگا. یعنی مثال لے لیں، مفروق کا مطلب ہو گیا واو کاف اور یا. اور دوسری ٹائپ اس کی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مقرون، جڑے ہوئے، قرن سے نکلا ہے مقرون. اس کی مثال آپ لے لیں جیسے ہا یا. تو دیکھیں دونوں حروف علت اکٹھے آ گئے. یہاں بھی دو حروف علت آئے لیکن فاصلے سے آئے. تو بیسکلی یہ ایک ایسا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو بیسک گرامر میں تو کیا ایڈوانس گرامر میں بھی لوگ نہیں پڑھاتے شروع میں، لیکن میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو، کیونکہ آپ کے سامنے جیسے صیغہ آیا ابھی، جیسے یقولون آیا، اگر آپ کے سامنے میں قالا صیغہ لکھوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ قالا کا معنی ہمیں جو سمجھ آئے گی وہ قاف حمزہ کاف الف لام. قاف الف لام. جبکہ قالا کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ قاف واو لام. واو لام. جی اب یہ قاف واو لام کیسے بنا قالا، یہ ہم نے سیکھنا، تاکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے قرآن مجید میں بنتی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ صیغہ پہچانیں. سب سے امپورٹنٹ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. پھر جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو فعل کے جب آپ آتے ہیں تو فعل کے اندر اسٹیپ آتے ہیں، جس میں سے ایک اسٹیپ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا مادہ بتاؤ، پھر آپ اس کا باپ بتاؤ، پھر آپ کو ابھی جب ہم آگے اس کو کرنے کے بعد ہم مزید جو 8 دروازے اس پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر باپ کی
اپنی ایک ویلیو ہے, اپنی ایک امپورٹنس ہے جس کے بنا پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. ایک مادہ ہے نون زال اور لام, نون زال اور لام, ٹھیک ہے نا, نون زال اور لام, یہ مختلف باب سے آتا ہے. اس ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے آتا ہے. اگر ضربہ سے آئے گا تو کیا سے سیدھا بنے گا؟ نزل نزلہ ینزلو, نزلہ ینزلو, نزلہ ینزلو وہ اترا. اب مجھے بتائیے وہ اترا جو ہے لازم فعل ہے کہ متعدی فعل ہے؟ کیا اترا کیسے؟ متعدی. متعدی ہے. سر وہ ابھی کیا اترا, آپ کو بتایا ہے متعدی کی پہچان کیا, آپ سوال آ رہے ہیں کیا اترا, کس کو اترا, کیا تو اترتا لیکن بتائیے مجھے, لازم ہے کہ متعدی ہے؟ سر کیا تو انٹر ہوتا ہے لیکن کس کو نہیں ہوتا. کیا تو آپ ہر جگہ پہ انٹر کر دیں گے, لاجیکل بھی چلے نا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, یہ لازم ہوا. لازم ہے. اب مجھے اگر اس لازم فعل کو متعدی بنانا ہو تو مجھے کسی اور باب دروازے کا استعمال کرنا. تو میں اس کو ایک اور دروازے میں لے جاؤں گا تو اس کا صیغہ بن جائے گا, اس صورت میں انزلہ ینزلو. اب اس کا مطلب ہوگا اس نے اتارا, لیکن یہ اتارنا یکمشت ہے, ایک دفعہ میں اتار دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. ٹھیک ہے, اور اسی کو میں ایک اور بات میں لے جاتا ہوں تو وہ بن جائے گا نزل ینزل, نزل ینزل تنزیلا. اس کا بھی معنی ہے اتارنا, لیکن وقفے سے اتارتے رہنا. تنزیل من رب العالمین, اللہ نے دھیرے اتارا ہے. ایک رات ایک دن میں نہیں اتارا, ایک رات میں تو اللہ نے آخری آسمان سے پہلے آسمان کو اتار دیا. پھر اس پہلے آسمان سے جب جیسے ضرورت تھی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جیسے ضرورت تھی تھوڑا اترتا رہا. تو نزلہ وہ اترا, انزلہ اس نے اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں کر دیا. تنزیل من رب العالمین. اور پھر آہستہ وہ آتا رہا. پھر اس جب دروازے میں جاتے ہیں تو اس دروازے کے اندر جو ہے وہ مبالغے اور شدت کا مفہوم آتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, مثال کے طور پہ اس کو میں فا پہ ڈالتا ہوں تو کیا صیغہ بنے گا؟ زور سے بولے. یقطع. اس نے کاٹا. اور اس مادے کو میں اگر ایک دوسرے دروازے میں ڈال دیتا ہوں, جو یہ والا دروازہ ہے, تو یہ بن جائے گا کیا؟ قطع یقطع. قطع وہ قطع اس نے کاٹا, قطع اس نے ٹکڑے کر دیے. وہ کنٹینیو کاٹتا چلا گیا, وہ دھیرے کاٹتا چلا گیا. آپ میری بات کو فالو کر رہی ہیں؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن آپ سے کہہ کیا رہا ہے.
یہ ہم بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بحث کر جاتے ہیں, تو وہ بحث نہیں کرنی ہوتی اس طرح سے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. ایک ہی لفظ کو, ایک ہی مادے کو مختلف طریقوں سے آ رہا ہے. غین فا را, غین فا را کیا صیغہ بنا دیا؟ غفرا یغفرو. غفرا یغفرو کیا مطلب ہوا؟ یہ غفرا اس نے بخشا, اس نے بخشا. اسی کو میں ایک دوسرے دروازے میں ڈال دیتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے استغفرا. کیا بن جاتا ہے؟ غفرا سے بن جاتا ہے وہ استغفرا. آپ پڑھتی نہیں ہے استغفار کرو, ہے نا؟ استغفر. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے بخشش طلب کی, اس نے بخشش سے مانا ہے, صرف دروازہ بدل گیا, جی صرف دروازہ بدل گیا, مانا بدل گیا. اس کا کوئی رول ایسی میں جاننا چاہیے. وہ سب بتاؤں گا میں, ایسا ہاں نہیں کہ کیونکہ آپ اگر ہم بس یہ, کیونکہ اگر ہم الف دیکھیں گے تو ہم تو بس اس کو متکلم واحد متکلم پہ لے جائیں گے. ابھی میں نے اسی لیے کہا نا, ابھی تو میں آپ کو صرف ایک براڈ, میں نے آپ سے کہا میں آپ کو کچھ پڑھا نہیں رہا, صرف ایک براڈر ویو دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ نے وہ جو گرامر جہاں سے شروع ہوتی ہے نا, اس کی تو کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ابھی تو آپ صرف بار بار کے اسٹرکچر سے گھوم رہے ہیں. اصل تو اب ہم پڑھیں گے جو اصل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اس کے اوپر تھوڑا وقت لگائیں تاکہ یہ چیز آپ کی مضبوط ہو جائے گی, تو یہ چیز آپ کو پکڑنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. یہ چیز آپ کو پکڑنے میں بہت آسانی ہو جائے گی, اور پھر آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے میں اور اس میں بہت کچھ مزہ آئے گا. میں آپ کے سامنے ایک وعدہ رکھتا ہوں, اے نامین کیا صیغہ بنائیں گی؟ علیمہ یعلمو. علیمہ یعلمو. علیمہ کا ترجمہ کریں. اس نے جانا. اس نے جانا. کیا جانا؟ جانا جانا کیا جانا؟ یعنی کیا جانا؟ ارے آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ پیچھے سے آئے گا کوئی, بولنے والا آئے گا کوئی, آپ نہیں تو بتانا ہے. علی والقرآن. علم القرآن. علیمہ اس نے جانا, اس نے سکھایا, ٹھیک ہے, اس نے سیکھا. علیمہ اس نے جانا, اس نے سیکھا, ٹھیک ہے. اسی کو میں دوسرے دروازے میں لے آتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے علامہ. علامہ اس نے جانا, اس نے سیکھا. علامہ اس نے سکھایا, اس نے سکھایا. اس کو میں ایک اور دروازے میں لے جاتا ہوں, میں اس کو ایک اور دروازے میں لے جاتا ہوں اور یہ بن جاتا ہے تعلم. تعلم اب اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سیکھا, اس نے سیکھا. تو آپ فرق دیکھ رہی ہیں. آدمی بولے پتہ نہیں ہے کیوں تشریح دی, کیا ایسے نہیں ہے, الگ نہیں. یہ بہت ساری چیزیں, اور اسی سے یہ دروازے آپ کو معنی دیتے ہیں. ہر دروازے کی اپنی, خاص طور پہ جو آگے جو ہم دروازے پڑھیں گے, ہر دروازے کی اپنی اہمیت ہے. اس اہمیت کے بنا پر وہ دروازہ استعمال ہوتا ہے. وہ دروازہ الگ استعمال نہیں ہوتا, وہ دروازہ جس جگہ پہ اس چیزیں کی جو اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے اس حساب سے استعمال اس جگہ. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ایک دن اور لگائیں آپ لوگ, قرآن کی آیت کو اور دیکھیں. تو نیکسٹ کلاس سے ہم غیر صحیح افعال شروع کریں گے. غیر صحیح افعال, آپ کو غیر صحیح افعال پتہ چل گیا. غیر صحیح افعال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مادے میں یا تو حمزہ آ جائے, یا جس کے مادے میں تکرار آ جائے,
یا جس کے مادے میں حروف علت آ جائے ان کو غیر صحیح افعال کہتے ہیں. اور جب یہ مادے میں آ جاتے ہیں تو گردان کے صیغوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ تبدیلی کب واقع ہوتی ہے, کیا واقع ہوتی ہے, وہ ہم نے پڑھی. کچھ ضروری نہیں ہے ماموس کے اندر ہر صیغے میں تبدیلی نہیں ہوتی, مضاف کے ہر صیغے میں تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن معطل میں اجوف میں تمام صیغوں میں تبدیلی. جب تمام صیغے کہتے ہیں تو ماضی مضارع سب آ جاتا ہے. ناقص میں تمام صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے, مثال میں تمام صیغوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے مادے آئیں گے اور آپ کو ایک نظر آئے گی چیز, آپ بولے گا ارے یہ بھی کوئی چیز تھی, یہ اگر ہمیں نہ پڑھی ہوتی تو ہم کر نہیں سکتے. تو یہ انشاءاللہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا مزیدار ہے. اس کی کوئی پریکٹس نہیں ہوگی. پریکٹس میں آپ کو ویسی صیغے دے دوں گا, مادے دوں گا جس کا آپ صیغے بنائیں, لیکن اصل جو آپ نے بنیادی کام کرنا ہوگا قرآن کے ساتھ میں اب آپ کو چاہتا ہوں اٹیچ کریں. اب آپ قرآن کی آیتوں کے ساتھ جڑیں, ان کو ختم کریں تو میں آپ کو اور مٹیریل دوں گا. میں آپ کو وہ مٹیریل دوں گا جو آپ کے آسان سے آسان تر ہوتا جائے. پھر جو ان آیات کے اندر جو پورشن آپ نے چھوڑا ہوگا, جیسے جیسے آپ چیزوں کو کور کرتے رہیں ان آیات کو کمپلیٹ کرتے رہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ ابھی بہت ساری آیات ایسی ہوں گی آپ کی چھوٹ گئی ہوں گی. جیسے میں نے ابھی اس تحوز کے بارے میں آپ کو کہا, اس تحوز کیسے بنا آپ کو نہیں معلوم. کون سا مادہ؟ مادے میں تو 3 حرف ہوتے ہیں, اس میں تو کتنے آ گئے, الف سین تا ہا واو زا, 6 آ گئے, 3 حرف ایکسٹرا ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا, تو گڑبڑ ہوگی. جبکہ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 99.9% جو مادے ہیں وہ 3 حرف پر مشتمل, اور قرآن مجید میں تو آپ کو 3 حرفی کے مادے ملتے ہیں 99.9%. 4 حرف کے مادے ٹوٹل 26 ہیں. تو یہ تو 26, یہ تو 6 الفاظ تھے, تو 6 حرف ہے. تو یہ کیا چیز تھی, یہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ چیزیں جو آپ سے نہیں ہوئی اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. مصحف رکھ کے انڈر لائن کریں کہ یہ میرا ابھی انکلیئر ہے, تاکہ جیسے جیسے چیزیں کمپلیٹ ہوتی رہیں ان چیزوں کو فنش کرتے رہو. پھر آپ مجھے کہیں گے اب مجھے بتائیے سر یہ ہم سب کر چکے, اب یہاں میں نے کہاں غلطی کی, اس سے کہاں گڑبڑ کی. سیکنڈلی جب آپ ریگولر بیس پہ ڈیلی کریں گے تو آپ کی اسپیڈ اچھی ہو جائے گی, آپ کی کلیئرٹی بہت بہتر ہو جائے گی, اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ بولے میں ایک دن بیٹھ کے سارے کر لوں, پھر 10 دن تک کچھ نہ کچھ حاصل نہیں. میں بہت فیئر بات ہوتا ہوں, ڈیلی بیسس پہ کریں, آدھا گھنٹہ بیٹھے, 15 منٹ بیٹھے, 20 منٹ بیٹھے, لیکن ڈیلی بیسس پہ بیٹھیں گے, کام آپ کے لیے بہت آسان. ٹھیک ہے, کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھے, نہیں تو کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سر ایک آیت کروا دیں, سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 45. سورہ ہود کی آیت نمبر 45. چلے میں نکال دوں. نادا نوح وقت. جی یہی بات. یا رب جی, یہ ہے ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. واو حرف عطف, نادا فعل ماضی. اب دیکھیں نادا اور فعل ماضی آپ نے بتا دیا. اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ اس کا مادہ کیا ہے, اس میں تو 4 حرف آ رہے ہیں, نون بھی آ رہا, الف بھی آ رہا, دال بھی آ رہا, یا بھی آ رہا. آپ نے پڑھی نا یہ چیز؟ نہیں پڑھی نا, تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کو انڈر لائن کریں, چھوڑیں. اچھا پھر وہ معنی نہیں نکلتے نا. معنی دیکھیں, آپ کو کہیں جانا ہے, نہیں جلدی ہے آپ کو, اپائنٹمنٹ ہے آپ کا, نہیں ہے نا, سیکھنا ہے نا. آگے چلیں, آگے کیا آ رہا ہے؟ نوح کس حالت میں؟ یہ حالت رفع میں ہے. اس کا مطلب کیا پاسبلی, اس کو فائل بنا. ٹھیک ہے, آگے اس کے آ رہا ہے ربہ ہو. ربہ ہو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
یہ مضاف مضافلہ تو اسے ہم نے مفعول بھی ہی مفعول بنا دیا. اب نادا نادا فعل ماضی واحد مذکر ہے, ٹھیک جی ہے. ہاں جی. نوح نے پکارا, نوح نے اپنے رب کو پکارا, جی ہے نا, جی یہی ہے نا, نوح نے اپنے رب کو آواز دی, نوح نے اپنے جی رب کو پکارا. صحیح. نادا ندا کو کہتے ہیں نا, ہاں جی ٹھیک ہاں ہے. جی. فقالا, فا کو اس کو عطف لے لیں ہم, ہاں جی بس, یا اور کالا. اب آپ نے کالا تو نہیں پڑھا, ہاں اصل میں تو فا لام ہے, لیکن چلے یہ بھی آپ نے کہا فعل ماضی واحد مذکر فاعل, صحیح. ٹھیک ہے, ہاں. صحیح ہے نا. یہ وہ آ گیا. کیا کہا اس نے, ربی. اب مجھے بتائیں ربی کیا ہے یہاں. ربی کو ہم نے وہ والا قانون اپلائی کیا کہ جو لکھنے میں, لیکن یہ در حقیقت یا ربی حرف ندا اے میرے رب, اے میرے رب. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اب یہ کیا ہو گیا, اس نے کہا. اچھا یاد رکھیے گا, فعل کا تو مفعول ہوتا ہے نا, جی لیکن کالا کا ہم مفعول نہیں کہتے, کالا کا ہم کیا کہتے ہیں, مفعولہ کہتے ہیں. کالا اس نے کہا, جو کچھ اس نے کہا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مفعولہ ہوتا ہے. جو مقولہ. کچھ اس نے کہا, کالا کا مفعول نہیں ہوتا, کالا کا مفعولہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, جی ٹھیک ہے. اچھا اس نے کیا کہا, ربی, یعنی بیسکلی کیا, یا ربی, اے میرے رب. جی سر یہ ندا منادا ہو گیا نا. ہاں, تو آپ اس کو کس کی انالیسس کیسے کریں گی, آپ کہیں گی یا جو ہے, یا حرف ندا معذوف, ٹھیک ہے, اور جی ربی جو ہے وہ مرکب اضافی ہو کے منادا, جی ندا حرف ندا معذوف ندا منادا مل کے ندا بنتی. ربی اے میرے رب. اب مجھے بتائیے کہ ندا کو کیا چاہیے, جواب ندا. آگے جواب ندا آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے جواب ندا, ان ابنی من اہلی. انا حرف مشبہ بالفعل, ابنی وہی ابنانی. ابنانی یعنی ابن پلس یا, ابنانی کیا لگ رہا ہے, یہ مضاف مضاف ابنانی ہے. کیا لگ رہا ہے, مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اس کو مرکب یہ اضافی کس حالت میں, ابن, یہ ابنن ہوتا ہے نا, تو جب ہم اس کے ساتھ یا لگایا تو یا کو کسرہ چاہیے, تو یہ ابنی ہو گیا, تو اس کو ہم نے مفعول بھی ہی بنایا تھا. نہیں اسم و انا نہیں بنتا, ارے یہ انا کا اسم نہیں بنے گا, میں کہہ رہی اسم و انا. اچھا آپ صحیح. نے اس کو مفعول بھی کیوں بنایا, فعل کی طرح اس کا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ چیزوں کو جوڑ, میں نے آپ سے کہا جوڑتے نہیں ہیں آپ لوگ چیزوں کو. اب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حالت نصب میں ہوگا تو مفعول ہی ہوگا, کیا وہ مفعول تو سب کو جو فعل ہوگا, فعل تو نہیں ہے کہیں یہاں. نہیں ٹھیک ہے, صحیح صحیح. تو من اہلی, کیا بن جائے گا, اسم انا بن جائے گا. من اہلی ہی, یہ جو ہے حرف جر ہو کے اہلی مضاف مضاف الیہ ہو کے مجرور, اور یہ خبر اور یہ متعلق ہو گیا, متعلق ہو کے یہ خبر انا ہو گیا. خبر انا ہو گیا, بس ختم ہو گئی بات. اسی طرح سے آگے کیا کریں, وا انا وہ چھوڑ کے وعدہ کا, نہیں واہ انا کو کیوں چھوڑ دیں, واہ کو اب وہ لے لیں. اچھا وا حرف عطف, انا اب حرف یہ واہ حرف عطف کے آگے بھی انا آ رہا ہے نا, جی جی ٹھیک ہے. اب یہ واہ حرف عطف کس پہ بن جائے گا, انا ابنی من اہلی, اس پہ آ جائے گا نا, تو ہاں پیچھے جی والا جملہ معطوف علیہ ہو جائے گا. ہاں جی واہ بالکل. عطف آگے والا معطوف ہو جائے گا, انا وعدک الحق. اب انا وعدک کا کیا لگ رہا ہے آپ کو, وعدہ کا کیا لگ رہا ہے, وعدہ, وعدہ فعل ماضی کا ضمیر, یہ ارے مضاف وعدہ کا ہے, وعدہ کا تھوڑی ہے فعل ماضی, کیا ہو گیا, این کلمے میں مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے, کیا ہو گیا ہے, اسم و یقیناً انا بن گیا. ہم نے بھی مرکب اضافی کہا ہے. آپ نے ابھی فعل ماضی کا ہے, ہاں ایسے ہی. ہم نے اس کو توڑا, دو میں سپلٹ کیا, وعدہ اور کا, یعنی وعدہ فعل ماضی کا ضمیر, ایسے تو کہا. میری بہن بات تو سن لیں, ہاں جی ہاں جی. فعل ماضی کے ساتھ مرکب اضافی بنتا ہے کبھی, کیا فعل کے ساتھ مرکب اضافی کس کے ساتھ بنتا ہے, مرکب اضافی متصلہ ضمیر کے ساتھ, اسم کے ساتھ بنتا ہے نا مرکب اضافی. اچھا اچھا آپ صحیح. کو میں نے یہ چیز کہی ہے کہ جب کبھی بھی اٹیچ ضمائر اسم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے,
اور اگر وہ فعل کے ساتھ ہوتا تو مفعول بنتا. آپ اس کو مرکب اضافی کیوں کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے سوری اس کو فعل کیوں کہا آپ نے؟ اور سیکنڈلی کسی فعل کے صیغے میں آپ نے عین کلمے پہ ساکن دیکھا ہے ابھی تک؟ ہاں نہیں دیکھا نا. تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ رہی ہیں؟ نہیں دیکھا تو پھر آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں. آپ پوچھیں کہ مجھے بتائیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ فعل ہے کہ حصے میں. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے. آپ لوگ ڈائریکٹ جواب پہ چلے جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. جو چیز نہ سمجھ جائے اس کو پینڈنگ چھوڑتے ہیں ہمیشہ. اچھا ٹھیک ہے صحیح. اب وعدہ کا کیا بن گیا آپ کا؟ یہ ہو گیا اضافی. اور اسمو یہ انا. اضافیوں کے کیا بن یہ گئے؟ اسمو انا ہو گیا. آگے آ رہا ہے الحق کو. الحق کو کیا ہو گیا؟ اب یہ الحق جو ہے حق ہے, یہ خبر بن جائے گی خبرو انا. اب مجھے بتائیے خبر انا تو بن گئی ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے تو معرفہ ہے. ہاں یہ معرفہ ہے تو یہ پھر وہ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی؟ یہ صفت بن جائے گی. دیکھیں آپ بتائیں صرف کس چیز کی بنے گی؟ نہیں سمجھ آ رہا تھا نا اس لیے تو آپ سے پوچھ رہے اس ہیں. لیے سمجھ میں نہیں آتا بی بی کہ آپ لوگ پیچھے والی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. جی مجھے بتائیے آپ سمینہ جی, معرفہ میں خبر آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ سے پہلے معرفہ میں خبر کب آتی ہے یہ بتائیے مجھے. رب کی طرف اشارہ ہے نا. جی اللہ کی طرف, رب کی طرف اشارہ ہے. رب معرفہ ہے. اشارہ کہاں ہے ادھر جو اشارہ ہو رہا ہے؟ کہاں نہیں اشارہ؟ وعدو کا تیرا وعدہ, وعدہ تو اللہ کا ہو رہا ہے نا. میرا آپ سے سوال جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب کو چھوڑ دیں گی. یعنی اس کی خبر معرفہ آ رہی ہے نا. جی جی معرفہ میں خبر کب آتی ہے؟ سر آپ نے 2 پوائنٹ لکھوائے تھے. ایک یہ تھا کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دی لا جائے الہ تو الا اللہ معرفہ. محمد رسول اللہ. میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں, آپ لوگ جواب کچھ اور دیں. میرا سوال سنیں دوبارہ. میں یہی کہہ رہی ہوں نا, معرفہ اسم کے ساتھ اس کی اس کا وہ کر رہے ہیں نا, نسبت ہے. معرفہ لا اسم الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نسبت کو جب جوڑتے ہیں تو اس وقت تو مرکب اضافی بنتا ہے. مرکب اضافی تو نہیں بننا نا یہ. نہیں. آپ میرا جواب سوال ہی نہیں سن رہے آپ لوگ. الحق کو خبر ہے کہ نہیں ہے پہلے مجھے یہ بتائیے. خبر ہے سر. خبر معرفہ کب آتی ہے؟ جب حسر کا مفہوم پیدا. حسر کا مفہوم اس کا مطلب ہے اس کی ضمیر الفصل معذوف ہے. معذوف ہے. یار اتنی یہ تو بہت میں اسی لیے تو آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا. بیسک چیزیں آپ لوگ بھول رہے ہیں. روز دہرا رہے ہوتے ہیں. ذہن میں رکھیں اس کو. خبر معرفہ آ رہی ہے. خبر معرفہ کب آتی ہے؟ خبر معرفہ صرف اس وقت آتی ہے کہ یا تو جو کلمہ ہے وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو. جیسے میں آپ سے کہوں یہ ندیم ہے, حاذا ندیم, تو ندیم کو تو میں نکرہ کر ہی نہیں سکتا نا, وہ تو کامن, وہ تو اس میں علم ہے نا, نہیں کر سکتا نا. اور دوسری صورت خبر کی معرفہ کی کیا ہے کہ جب حسر کا مفہوم کہا جائے, اور حسر کا مفہوم جب آتا ہے تو بعض دفعہ ضمیر الفصل معذوف ہوتی ہے. اللہ الصمد, اللہ ہی بے نیاز ہے نا. اللہ بھی معرفہ آ رہا, الصمد بھی معرفہ آ رہا. یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. تو الحق کو کیا بن جائے گا؟ خبرو انا. خبرو انا. پھر آگے آ رہا واہ انت احکم الحاکمین, تو واو کو پھر عطف کر دیا. صحیح. تو یہ پچھلا والا ان وعدک الحق کا جو ہے وہ معطوف اول ہو جائے گا. واو عطف انت احکم الحاکمین. انت کیا ہے؟ انتا ضمیر ہے تو یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. احکم الحاکمین کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے خبر بن جائے گا. خبر بن گئی. اور تو ہی ترجمہ کر لیں اس کا. اب یہ تمام, اور یہ معطوف ثانی ہو گیا. معطوف ثانی اپنے معطوف اول اور معطوف سے مل کے کیا بن جائے گا؟ اس ربی ندا کے لیے جواب ندا, اور ندا اور جواب ندا مل کے قالا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ مقولہ. مقولہ. ختم ہو گئی آپ کی آیت.
بی جی چیزوں کو جوڑے, جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کو دیکھے, اپنی طرف سے فیصلے نہیں مار دیا کرے کہ جہاں آپ نے کوئی چیز نصب میں دیکھی آپ نے فوراً کہہ دیا مفعول. ارے بھائی مفعول اس وقت ہوگا جب فعل ہوگا, فعل ہی نہیں تو مفعول کیسے ہوگا؟ صحیح, ٹھیک ہے سر. سر پریکٹیکلی کریں گے تو پھر چیزیں ذہن میں تو بھائی رہیں. پریکٹیکلی کرنے کے لیے تو دیے ہے. سر 2 کوشچنس کے آنسر دے دیں. ہم جب صلہ اور موصولہ کو کچھ نہ کچھ بناتے ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جب فعل متعدی ہوگا تو موصول اور صلہ مل کے مفعول بنیں گے. تو سر دوسرا پوائنٹ پھر یہ ہوگا کہ جب فعل لازم اگر ہوا تو یہ موصولہ اور صلہ مل کے فاعل بن جائیں گے. دیکھیں یہ پھر آپ رٹی رٹائی والی پکی پکا تازہ رو رہی رٹی رٹائی والا کام نہ کریں. اچھا, فاعل دوسروں سے ہوگا نا کہ جب آپ کا پہلا صیغہ, پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا, ہاں پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا. اگر پہلا یا چوتھا صیغہ نہیں ہے, کوئی اور صیغہ ہے تو اس کا فاعل تو اسی کے اندر موجود ہے, تو فاعل تو نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے صرف بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بن جائے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتائیں. اچھا, جملے کی سچویشن, جملے کا کانٹیکسٹ آپ رٹے نہیں. آپ بہت سارے چیزوں کو رٹنا چاہ رہی ہیں, رٹنا بند کر رہے ہیں. سر یہ بہت مشکل ہوتا ہے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں. کنسپٹ کلیئر کریں, کنسپٹ کلیئر ہوں گے تو انشاءاللہ ہر چیز کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے سر جی, صحیح, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بس اب آپ کوشش کریں کہ باقی جتنی چیزیں اس کو کمپلیٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم نیا سیشن نئی چیزیں شروع کریں گے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن لیکن ایک الکریم. ریکویسٹ کر سکتے ہیں سر, جی بولیں. ہر سیشن میں جو آپ ہمیں آیات دی ہیں ان میں سے 1-2 آیات ہر سیشن میں اگر آپ کروا دیں دیکھیں تو میں آپ کو ہماری کوئی آیت غلطیاں نہیں سامنے آ کراؤں, جائیں میں گی. آپ کو کوئی آیت نہیں کراؤں. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس آیت میں مسئلہ صحیح. نہ وہ آیا تھا, میں خود سے کچھ نہیں کراؤں. بہت ٹھیک ہے, شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.